جیسے ابھی آپ نے بتایا کہ یہ دماغی نشو و نما کے لیے اس کا بیسک جو ہے یا اس کا جو آپ کو سمجھ آیا وہ یہ ہے. اس کے علاوہ بھی تو چیزیں ہوں گی جس سے جیسے وہ دماغ سے ریلیٹڈ ہی ہوں. جیسے ہم کہتے ہیں کہ آج اتنے زیادہ آپ کے تھاٹس چل رہے ہوتے ہیں, اتنا اسٹریس لیول آپ کا بڑا ہوتا ہے, آپ پریشانیوں میں گھرے ہوتے ہیں, اوور تھنکنگ کر رہے ہوتے ہیں, اوور ویٹ آپ نے وہ کہہ دیا کہ بائی پروڈکٹ ہے, آپ کو شوگر کے مسائل ہیں, آپ بالکل جو ہے وہ لتھارجک فیل کرتے ہیں, آپ فریش نہیں ہوتے. یعنی یہ ہمارا لائف سٹائل ایسا ہو گیا نا. پہلے تو ایسا نہیں تھا. پہلے تو صبح صبح اٹھ کے کھیتوں میں جانا اور بڑا تگڑا ناشتہ کرنا, محنت کرنی سارا دن, جلدی سو جانا, جلدی اٹھ جانا. آج تو لائف سٹائل چینج ہو گیا. آج تو ہم نے 2 بجے جو ہے وہ ہوم ڈلیوری کروا کے برگر کھا رہے ہوتا ہے. تو میں جاننا یہ چاہ رہا ہوں ٹو موٹیویٹ پیپل, کیونکہ ایک تو میرا مذہب کہتا ہے کہ ہارس رائڈنگ کا, دوسرا یہ ہے کہ سائنس بھی بتا رہی ہے اس کے اوپر اور آپ بھی اس کے اوپر بات کر رہے ہیں, تاکہ ہم یہ بتا سکیں کہ اس کے کون کون سے فائدے اور ہیں جو رائڈر کو جو ہے وہ مل سکتے ہیں. ہم اس کو کچھ حصوں میں تقسیم کر دیتے ہیں ان فوائد کو. ہم سٹارٹ کرتے ہیں اسپریچول بینیفٹ سے. دیکھیں, خدا نے جو ہمیں بنایا ہے نا, جتنا ہم نیچر کے قریب رہتے ہیں اتنا ایک اسپریچول ایلیمنٹ ہمارے اندر ڈیولپ ہوتا ہے. ایز آئی نریٹڈ دا اسٹوری آف عمران ریاض بھائی, جتنا آپ اس کے قریب رہتے ہیں آپ کے اندر ایک اسپریچول گروتھ ایک ہوتی ہے کہ کیسے خدا نے ایک جاندار بنایا ہے اینڈ وی آر انٹریکٹنگ, اور وہ آپ چیزیں جب دیکھتے ہیں تو آپ کے اندر ایک وہ نشو نما ہوتی ہے. ون تھنگ, دین مینٹل پارٹ, یہ ایک ریلیکسنٹ ہے. یو ڈونٹ ہیو ٹو ہیو لیگزوٹنل ٹو گیٹ یور سیلف ریلیکسڈ. دس از اے ریلیکسنٹ. واہ, صبح آئیے, گھوڑے کی پیٹھ پر بیٹھیے, ریلیکس کیجیے, دنیا کو اس کی نظر سے دیکھیے, کیونکہ اس میں ہوتا کیا ہے, اس سے ایک مائنڈ فلنس ڈیولپ ہوتی ہے. یہ ایسی سواری ہے جس میں آپ کچھ اور نہیں سوچ سکتے رائڈنگ کرتے ہوئے. یعنی کہ آپ کے پاس یہ امکان موجود ہے کہ کار چلاتے ہوئے آپ کے ذہن میں کچھ اسٹوری چل رہی ہے, یا موٹر سائیکل چلاتے ہوئے آپ کچھ سوچ رہے ہو. یہاں معاملہ کیا ہے کہ ایک جاندار ہے جس کا اپنا دماغ ہے, جس کی اپنی سوچنے کی صلاحیت ہے, صرف وہ بول نہیں سکتا. اب ان دونوں نے ایک کام کرنا ہے. سو یو ہیو ٹو بی ویری ویری اٹینٹیو. تو جب آپ اٹینٹیو رہتے ہیں, ایک آدھا گھنٹہ آپ دنیا سے اپنے آپ کو کاٹ کے ایک ایکٹیویٹی پرفارم کرتے ہیں. ایون یو نو اف یو آر آن ٹریڈ مل ان جم, تو یو کین آلویز تھنک اباؤٹ تھنگس. کہیں نہ کہیں سے کچھ نہ کچھ چل رہا ہوتا ہے. یہ ایک ایسی چیز ہے جس میں آپ نے اپنے آپ کو ان بکھیڑوں سے نکالنا ہی ہے. آپ نیچر کے قریب ہیں, ریلیکس کر دیجیے, مائنڈ فل ہو جاتا ہے, فوکس ڈیولپ ہو جاتا ہے, کیونکہ کوئی غلطی کسی چیز کی طرف لے کر جا سکتی ہے. تو آپ کو انٹیلیجنٹ ہونا پڑتا ہے, یا آپ انٹیلیجنٹ ہیں تو تب آپ ان چیزوں کو دیکھ سکتے ہیں, یا آپ کرتے کرتے انٹیلیجنٹ ہو جاتے ہیں, دماغ شارپ ہو رہا ہوتا ہے. رسک اسیسمنٹ اسکل ڈیولپ ہوتا ہے. واہ واہ, رسک اسیسمنٹ اسکل بھائی دیکھیں, جتنا رسک جتنے رسک کے ساتھ آپ انگیج ہوں گے اتنا اس کو ڈیل کرنے کی کیپیسٹی آپ کے اندر بڑھتی چلی جائے گی. سچویشنل اویئرنیس, جیسا کہ میں نے کہا کہ آپ فیلڈنگ میں کھڑے ہیں, بال آئے گی 8 گھنٹے کھڑے ہی ہیں, ٹھیک ہے, وہ کبھی نہ ہی آئے اور کبھی ایک دم سے آ جائے. اس وقت میں تو 8 سیکنڈ بھی نہیں ہے, اس میں آپ کے پاس نہیں ہے ٹائم. آپ نے ہر وقت, کیونکہ کون سی چال میں ہے ہارس, خاص طور پہ جو ڈریساج ایکسرسائزز ہیں اس کے اندر تو ایک ڈیلیکیٹ موومنٹ ہوتی ہے, الگ ڈفرینٹ ہوتی ہے. اس کے اندر آپ نے دماغ سے اپنے آپ کو انگیج کرنا ہے ہارس کے ساتھ. اسی طرح جمپنگ ہے, وہ تو بالکل ہی ہارس نے جمپ کرنا ہے 160 سینٹی میٹر 1.6 میٹر, وچ مینس کہ وہ میرے سے بھی 170 کا اگر ایک انسان ہے تو اس سے بھی اونچی جمپس کرنی ہوتی ہیں. انفیکٹ کچھ کمپٹیشنز ہوتے ہیں جس میں 2 میٹر جمپ کرنا ہوتا ہے, تو اس کے اندر مائنڈ فلنس کتنی ریکوائرڈ ہے. سو کسی کام پر فوکس کرنا یہ ڈیولپ ہو رہا ہے, اور جو رسکس ہیں ان کو مینیج کرنے کی کیپیسٹی. ریفلیکس ایکشن بنتا ہے اس سے, آپ کے ریفلیکسز مضبوط ہوتے ہیں. دیکھیے, ایک لیزی انسان ہے, آپ اس کے باسکٹ بال آپ کے ہاتھ میں اور اچانک سے آپ اس کی طرف پھینکیں, وہ لگے گا اس کو زور سے, لیکن ایک جس کے ریفلیکسز مضبوط ہیں وہ ایک دم سے پکڑ لے گا. یہ ریفلیکسز ہیں جو آپ کے مضبوط ہوتے ہیں رائڈنگ کے ساتھ, بیکاز کبھی بھی آپ گر سکتے ہیں, کبھی بھی ہارس کا کچھ ہو سکتا ہے. تو دماغ ہر وقت کیلکولیٹ کر رہا ہے, یار کچھ ہوا تو یہ کرنا ہے, کچھ ہوا تو یہ کرنا چاہیے, ایسے ہوا تو یہ کرنا ہے. ابھی میں رائڈ آؤٹ پہ جا رہا ہوں اور میں نے نہر کے اندر جانا ہے, اچھا یار یہ ہو سکتا ہے تو میں نے یہ کرنا ہے. پلاننگ,
یہ سب کچھ ہر وقت چل رہی ہے. یہ ہے وہ رائڈنگ کے فوائد جو انسان کو ایک کامیاب انسان بنا, ایک کامیاب لیڈر بھی, کامیاب لیڈر. یو مائٹ ہیو سین دیٹ. وہ تمام بورڈنگ اسکولس جو برٹش دور میں بنے یا اس وقت کے دور میں جس وقت ڈیموکریسی غالباً اتنی نہیں تھی, یا جو بادشاہوں نے بورڈنگ اسکولس بنائے, ان سب کے اندر رائڈنگ ایک خاص حیثیت حاصل کر گئی. لائک ایجسن کالج, لارنس کالج میں بھی تھی, لارنس کالج گھوڑا گلی وہاں برن ہال میں. یہ تو یہاں کے اسکول ہیں, باقی اور دنیا جہان کے اسکول وہاں یہ ہوتی تھی کہ لیڈرشپ ڈیولپ ہوتی. تو وہ کسی کا چرچل کا غالباً یہ کال ہے کہ وہ تمام وقت جو سیڈل کے اوپر صرف ہوا ہے, ایوری آور ایوری مومنٹ وچ از جو سیڈل کے اوپر آپ کا صرف ہوا ہے, اٹ از ناٹ ویسٹڈ. ایوری آور ایوری مومنٹ اسپینٹ آن ان سیڈل اٹ از ناٹ ویسٹڈ. ٹھیک ہے جی. فزیکل فائدے کیا ہے؟ دیکھیے, ہم اب واک نہیں کر پاتے, ایسے ہی ہے, بیٹھ کے کام کرنا یہ ایک معاملہ بن چکا ہے. تو اس سے یہ کارڈیو واسکولر ایکسرسائز ہے جس کو ہم کارڈیو بول دیتے ہیں. اگر ایک رائڈر 45 منٹس ٹراٹ میں رہتا ہے تو وہ 200 کیلوریز برن کرتا ہے. تو اگر آپ ایک ماڈریٹ ڈائٹ انٹیک لے رہے ہیں اور ساتھ 200 کیلوریز ڈیلی برن کر رہے ہیں تو یو آر آلریڈی ان ڈیفیسٹ. آپ کیلوریفک ڈیفیسٹ میں ہیں, کیلری ڈیفیسٹ میں ہیں, اور آپ ایک ہیلدی سچویشن کی طرف جا رہے ہیں. یہ کیلریز اتنے ہی ٹائم میں اگر آپ بیڈمنٹن کھیلیں تو اس میں اتنی کیلریز برن نہیں ہوتی. حالانکہ اگر آپ بیڈمنٹن کھیلتے ہیں تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ بیڈمنٹن اور اسکواش ایسی اسپورٹس ہیں جس میں آپ بھاگ کے بھاگ کے اور شاید پوری باڈی آپ کی جو ہے وہ اس وقت ورک آؤٹ کے اندر ہوتی ہے, تو شاید اس میں لنگس کا ایلیمنٹ زیادہ ہے, لیکن اس کے اندر یہ جو 45 منٹس کی ایکٹیویٹی ہے یہ اس سے زیادہ بہتر ہے. اور اگر آپ کسی اسپورٹ کے اندر ہیں, ہارس بیک آرچری کر رہے ہیں, ٹینٹ پیکنگ کر رہے ہیں, شو جمپنگ خاص طور پہ جو کر رہے ہیں, میں سمجھتا ہوں کہ شو جمپنگ پرفارمنس اسپورٹس کو لے کر ہارسز کی سب سے پیک کی اسپورٹ ہے, بیکاز یو نیڈ ٹو نو مینی تھنگس بفور ڈوئنگ اٹ. تو اس میں 1 منٹ میں 7 کیلوریز برن ہوتی ہیں, تو آدھے گھنٹے میں کتنی ہوئی؟ 210. ٹھیک ہے, آدھے گھنٹے میں 210 ہو گئی, اور اگر آپ 1 گھنٹہ کر رہے ہیں تو 420 ہوگی. ٹھیک ہے جی. تو اس حساب سے اگر آپ دیکھیں تو یہ فزیکل آپ کو ایک دے رہی. پھر انسان کا اسٹرکچر کس چیز پہ کھڑا ہے؟ وہ میرے بائسن مسلز پہ تو نہیں کھڑا, یا بائسیپ اور ٹرائسیپ پہ تو نہیں کھڑا. وہ کس چیز پر کھڑا ہے؟ وہ میرے کور مسلز پہ کھڑا ہے, جو میری کمر کے ارد گرد کے مسل ہیں, جو میرے ہپ کے مسلز ہیں, یا جو میرے پیٹ کے ارد گرد کے مسل ہیں. سو وین یو آر رائڈنگ ایکچولی وہاں پر آپ نے اپنی ٹانگیں پش کر کے رکھنی ہوتی ہیں اسٹرپس کے ساتھ, اور آپ نے اپنا پوسچر اسٹریٹ کر کے رکھنا ہوتا ہے. سو یو آر کنٹینیوسلی ورکنگ آن یور کور مسلس. سو آپ کو کھڑے ہونے کے لیے بھی جو بیلنس درکار ہے وہ بنیادی طور پر ان مسل سے آپ کھڑے ہوتے ہیں. سو یہ مضبوط ہو رہے ہوتے ہیں. پھر آپ کا سانس لینے کا ایلیمنٹ, بلڈ پریشر لو ہوتا ہے اس سے. سو یہ تمام فوائد ہیں. یہ میں جو آپ کو اتنے فگرز دے رہا ہوں یہ کوئی میرے فگرز نہیں ہیں. اگین یہ کوئی سینہ بسینہ میں نے نہیں سنی بات, یہ پروون, یہ امریکن ہارٹ ایسوسی ایشن, یہ ان کی ریسرچ ہے. اوکے صحیح, بالکل صحیح. سو اٹ واز اے کولیبوریشن بٹوین امریکن ہارٹ ایسوسی ایشن اینڈ برٹش ہارٹ سوسائٹی, اور انہوں نے دیز آر دا فیکٹس جو کہ انہوں نے پریزنٹ کیے.